صبر کا یہ مطلب کہیں نہیں ہے کہ انسان چپ بیٹھا ہے. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظالم کا ظلم برداشت کرنا. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوٹے ظالم کو بڑا ظالم بنا دیا جائے خاموشیاں. صبر کا مطلب بنی اسرائیل بننا اور مطلب بالکل ہی غلامی اختیار. اور صبر کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ زندگی میں ہم لوگوں کے اندر آئیں گے نہیں. یہ جو میری ڈیفینیشن تھی ایک ٹائم جس کے تحت میرے ابتدائی سال جو تھے وہ بہت سی لوگوں کی کرواہٹیں برداشت کرتے ہوئے نکلے. اور میں ہر جگہ بس مجھے پتہ ہی نہیں تھا. دنیا داری مجھے سمجھ میں آتی تھی, ہمیں سمجھ میں آ جاتی تھی کہ دنیا کے اندر جب میں باہر تھا یا جب میں پاکستان میں بھی تھا ہمیں پتا تھا کہ منہ کیسے دینا ہے ابھی. بٹ وین اٹ کیم ٹو جب دین کا جب آتا ہے اپنے اوپر ایک وہ پرسونا, آئی آلویز تھاٹ کہ بھائی اس کے اندر کبھی غلط بات ہی نہیں کرنی ہے, کبھی کچھ بولنا ہی نہیں ہے, کسی سے مطلب بالکل آل اباؤٹ مجھے پرسونا بنا ہوا ہے وہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا برداشت کیا, اتنا صبر کیا, اتنی خاموشی اختیار کی, اتنی مارے کھائیں, اتنے دھکے کھائے, اتنا ظلم ہوا آپ کے ساتھ. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے یہی تھا. یہ بہت بڑا ایسپیکٹ ہے, اس کے ساتھ ہی جنگیں جیتی جاتی ہیں. بہت بڑے بڑے مسائل لائف کے اس خاموشی, اس برداشت, اس صبر, اس تحمل کے ساتھ ہی جیتے جاتے ہیں, جس میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کوئی نہیں ہے جس سے ہم نے علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن جو وہ ایسپیکٹ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور ہمارے قرآن حدیث نے بھی ہمیں سمجھایا ہے کہ ہر جگہ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ کو صبر نہیں کہا جاتا. کہیں صبر چیلنج کرنے میں, کہیں صبر چپ نہیں رہنے میں, کہیں صبر پوائنٹ آؤٹ کرنے میں, کہیں صبر ظالم کا ہاتھ روکنے میں, کہیں صبر حق کو بیان کرنے میں. کہیں ایک تو صبر ہے کہ بھئی میں پنچ نہ مار, دوسرا صبر ہے کہ میں اس قائری کے آگے صبر کرنا, اس کاورڈنس کے آگے صبر کرنا, اس خاموشی کے آگے صبر کرنا, اس کنوینئنس کے آگے صبر کرنا. تو دونوں اینڈ پہ صبر کی تعبیر ہے. تو وہ صبر اکثر دونوں پر جب دونوں کر رہے ہوتے ہیں, دونوں میں افراد کا فیور ایکسٹریمزم کہتا ہے. کچھ رکنے میں اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ پڑھتے نہیں, اور کچھ تجربہ کرنے میں اتنا آگے ہوتے ہیں کہ وہ توقع کرتے اپنی. تو وہ بھی صبر ہے, اس کو بھی ہم صبر کی ہائیسٹ ڈومین میں لائیں گے کہ اگر گناہ سے بچنا صبر ہے تو نیکی کرنا بھی صبر ہے. اگر ہاتھ روکنا صبر ہے تو کسی جگہ پہ ہاتھ اٹھانا بھی صبر کی تعبیر میں آئے گا, بٹ پرووائڈیڈ کہ وہ علم کی اور میکروز اور مائکروز اور کلیات اور جزیات اور شریعت اور دین اور پوری کائنات کے جنرل آرڈر کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے گا. اس کے اندر ایسا نہیں ہے کسی کو اجازت دے دی جائے. تو فرسٹ آف آل ایک سوال کا ایک حصہ کیا تھا کہ لوگ کیا کرتے ہیں, میں نے یہ کہا تھا کہ لوگ جو ہے وہ بزدلی کو تو فرسٹ آف آل کسی جگہ کے میں یہی کہتا تھا ایک زمان, اگر تو انسان کی تمیز, اس کا اخلاق, اس کی جو ہے وہ اس کا تبسم, اس کا مزاج, اس کی سافٹنس, جو اگر وہ بزدلی لی جا رہی ہے تو آپ کو وہ نیریٹو چینج کرنا پڑے گا. وہ نیریٹو مجھ سے مقصد یہ نہیں کہ انسان بالکل ہی اپوزٹ آ جائے, وہ نیوٹرلائزیشن اپنے خود دیکھنی ہے کہ اگر ایک انسان کی شرافت کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے اور وہ بیس بن رہی ہے اس کے برباد ہونے اور اس سے کلی لحاظ سے اور جزوی لحاظ سے شر ہی پھیل رہا ہے, تو وہ دوسرے ڈائمینشن کے اندر جائے گی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت اگر صبر خاموشی کا گزارا ہے, برداشت کا گزارا ہے, تو ایک وقت کے اندر آپ نے ان لوگوں کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے کہ وہ حق کے رستے کو اپنا رستہ بنائیں, حق اپنا رستہ بنائے, اس کے لیے ان کو ہلکا سا پش بیک بھی کیا. پھر وہ پش بیک ان دوسری شکل اختیار کر لی تو آپ کو صرف رکے نہیں پیچھے مار. مگر ایسا نہیں تھا کہ کسی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اسٹارٹ ہی صرف جو ہے وہ گھوسے اور مکے سے کرتی ہے, نعوذ باللہ من ذالک. آپ تو صحابہ رحمت تھے, اس لیے جنگ بدر کے بعد آپ رو بھی رہے تھے کہ میں یہ نہیں کرنے آیا. اگر زندگی کے اندر ایک کراؤڈ ایسی ہے, ام لم تنذرہم سواء علیہم ام لم تنذرہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ایک قوم مانے گی نہیں, اور ایک قوم ایسی ہے ومن الناس من یقول آمنا باللہ والیوم الآخر وما هم بمؤمنین. تو ان کے ساتھ چلنے کے مختلف طریقہ کار ہیں. اس کے کورسز اور ورکشاپس اور اپنے علاقے کے علماء سے کہیں کہ کروائیں کہ وہ جو اچھی صفت کا ہے, جو مل اسلام, مل ایمان اور مل احسان کے درجوں میں فائدے, ان کے ساتھ اس کو تو دین سمجھایا جا, اس کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سمجھائی جا, اس کو تو وہ کیریکٹرسٹک سمجھائی جا. مگر جس کا ایلیمنٹ ہی نہیں ہے یہ والا, اس کے ساتھ چلنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟
क्या उधर हमेशा वही चीज ही होगी जिसको इंसानियत के साथ ब्रांड कर दिया गया है? तो कभी इंसानियत होती ही वो चीज है जो जाहिर में आज लोग उसे सख्त और शिद्दत परस्ती कहते हैं। नहीं, वो एक सब्जेक्ट टू द सिचुएशन स्टेट होती है जहाँ पे कोई भी डिफाइंड और जो जनरलाइज शराफत है ना वो चलती है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह यही कर दिया जाए, मगर सारे टूल्स अप्लाई करने के बाद एक एलिमेंट होता है जहाँ पे जज़ा सय्यअत या सय्यअत बिमिस्ली करना पड़ता है। कभी कभी एक ईवल को या लेसर ईवल या उसके इक्विवेलेंट ईवल के साथ डील किया जाता है ताकि हायर गुड एस्टैब्लिश हो। ये तो आपने फैसला करना है वहां पर कि थोड़ा सा अगर घुमा के अगर आप उसको कर सकते हैं और ज्यादा गुड प्रेवलेंट हो सकता है वो फर्दर इंशाल्लाह ताला, मगर अपने इर्द गिर्द के स्कॉलर्स, उलमा और एक्सपर्ट से डू कंसल्ट बिफोर टेकिंग थिंग्स।